امریکہ نے انڈیا کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ یہ جنگ اگست 2025 سے شروع ہوتی ہے، جب امریکہ نے انڈیا پر رشیا سے آئل خریدنے کی وجہ سے 50% ٹیرف لگائے، 25% بیسک ٹیرف اور 25% ایکسٹرا پینلٹی، جس کی وجہ سے انڈیا کی $48.2 بلین کی ایکسپورٹ سیدھا ICU میں چلی گئی۔ ساتھ ہی امریکہ اور یورپین یونین نے رشیا کی بڑی آئل کمپنیز روزنیفٹ اور لوک آئل پر سینکشنز لگا دیں۔ اس فیصلے کے بعد انڈین ریفائنری جائنٹس کنفیوز ہو گئے کہ نیو رشین آرڈرز لیں یا نہ لیں، اور اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ انڈین ریفائنریز نے رشیا سے آئل آرڈرز روک دیے اور انڈیا کا سستی انرجی کا خواب ہی رہ گیا۔ انڈیا کیمرے کے سامنے کہتا رہا کہ نہ ہی ہم نے رشیا سے آئل لینا کم کیا ہے اور نہ ہی مودی جی نے ٹرمپ سے کوئی وعدہ کیا ہے، مگر حقیقت میں انڈیا نے رشین آئل امپورٹس فریز کر دی اور امریکن کروڈ آئل کی امپورٹ کو انکریز کر دیا۔ اکتوبر 2025 میں انڈیا نے امریکن کروڈ آئل کی 5,40,000 بیرلز پر ڈے کی امپورٹ کی، جو 2022 کے بعد سب سے زیادہ ہے۔ یعنی انڈیا کیمرہ کے سامنے تو مکر گیا، لیکن حقیقت میں یو ٹرن پالیسی اپنے عروج پر رہی۔ یہ واقعہ اکنامک پریشر کی ٹیکسٹ بک ایگزامپل ہے۔ اس نے انڈیا کے پاس دو رستے چھوڑے، یا تو امریکہ کے سامنے جھک جاؤ یا اپنی عوام کو سستا رشین آئل دو، اور انڈیا نے وہی کیا جو وہ ہمیشہ کرتا آیا ہے، امریکہ کے سامنے باؤ ڈاؤن۔ پھر آخرکار انڈیا نے رشیا پر اپنی آئل ڈیپینڈنس کم کر دی اور امریکہ سے سالانہ 2.2 بلین ٹنز LPG لینے کا معاہدہ کیا، جو انڈیا کی LPG امپورٹ کا 10% ہے۔ یعنی وہ انڈیا جو رشین آئل امپورٹ کرنے کو فخر سمجھتا تھا، اب امریکن LPG ویٹنگ لائن میں کھڑا ہے۔ اس کہانی کا مورل سمپل ہے کہ آج کل کے وقت میں صرف میڈیا یا ملٹری پاور کام نہیں آتی، بلکہ اکانومک پریشر اور ٹریڈ وارفیئر سب سے بڑی طاقت ہے۔ اور میڈیا پر جتنا مرضی بریک کر لو، آخر میں پالیسی انہی کی فالو ہوتی ہے جن کے پاس سب سے زیادہ مارکیٹ پاور ہے۔